السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ نمبر 2 رکوع نمبر 8۔ یسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر ہے، والحج، اور حج کے لیے۔ یہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ السلام سے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ چاند کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ذہن تھا اس میں یہی بات تھی کہ جو سورج ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، تو پھر چاند کس طرح سے گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، تو اس میں کیا مصلحت اور حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواقیت، وہ وقت مقررہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ کس طرح وقت مقررہ، یعنی کس طرح چاند وقت بتاتا ہے؟ کیونکہ پہلے زمانے میں گھڑی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی اور نہ ہی کیلنڈرز وغیرہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند اس کا یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں نے جو عہد وغیرہ ایک دوسرے سے وعدے کیے ہوتے ہیں، امانتوں کے جو ہوتے ہیں میعاد مقرر کی ہوتی ہے، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو جو لوگ ہیں وہ پھر اسی بنیاد پر چاند سے اندازہ لگا کر یہ سارے معاملات وغیرہ طے کرتے ہیں، جو امانتیں وغیرہ، عہد پیمان، قرض وغیرہ، اور حج کے جو ایام وغیرہ ان کا جو اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ چاند سے لگایا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے بھی أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، مِن ظُهُورِهَا، پیچھے کے راستے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کفار مکہ کے ایک عمل کی تردید ہو رہی ہے کہ جب اسلام یعنی سے پہلے جو لوگ یعنی کہ کفار مکہ تھے وہ بھی حج وغیرہ کیا کرتے تھے، تو حج کا جو احرام وہ باندھتے تھے نا، تو وہ اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ وہ اپنے احرام باندھنے کے بعد جب انہوں نے اپنی حاجتیں وغیرہ پوری کرنے کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے اپنے گھروں میں آنا ہوتا تھا نا، تو وہ کفار مکہ جو تھے نا وہ کبھی بھی نا فرنٹ کے راستے سے، مطلب جہاں سے گھر میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھوں کے راستے سے نا اپنے گھروں میں نقب وغیرہ لگا کر نا سوراخ وغیرہ کرتی تھی تو داخل ہوتے تھے، اور اسے یہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں تو ہم اپنے گھروں کو بھی نہیں لوٹتے، لیکن پیچھے سے وہ لوٹ جاتے تھے، پیچھے والے راستے سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ساری نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے کے راستے سے داخل ہو اور آگے سے داخل نہ ہو، اس کو تم نیکی سمجھو، بلکہ نیکی تو یہ ہے اس شخص کے لیے من اتقا، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ اور آگے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم اپنے گھروں میں آؤ، من ابوابها، دروازوں سے ہی آؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا جو کام دین میں، شریعت میں، حدیث میں، سنت میں مشروع ہی نہیں ہوا، مطلب کبھی مطلب وہ کام وہ ثواب کی نیت سے کبھی لاگو ہی نہیں ہوا، تو اس کام کو کرنے پر ثواب وغیرہ سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کفار مکہ کے لیے کام ثواب کا باعث نہیں تھا کہ وہ پیچھے سے راستوں سے داخل ہوتے تھے، اور اس کی دین میں کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ ہر وہ کام جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے اپنے اوپر حرام نہ کرو، جو حرام ہے اپنے اوپر حلال نہ کرو۔ اب یہ جو پیچھے آیت مبارکہ میں سلونہ کا جو لفظ آیا، تو یہاں پر ایک بتانا بات مقصود ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے نبی علیہ السلام سے سوال کیے نا، 14 سوال، ان میں سے 14 سوالوں کا جو ذکر ہے نا وہ قرآن مجید میں ہے، انہی میں سے ایک سوال ہی یسألونہ سے شروع ہو رہا ہے پیچھے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا۔ 6 سوال تو سورۃ البقرہ میں ہی ہیں، بقیہ جو سوالات ہیں وہ دوسری صورتوں میں ہیں، تو یہ بھی انہی 14 سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، وقاتلوا، اور ان سے قتال کرو، فی سبیل اللہ الذین، اللہ رب العزت کے راستے میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کریں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آگے فرمایا وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پا لو، واخرجوہم، اور انہیں نکالو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی یہ واقعہ اس کا ہے جب نبی علیہ السلام 6 ہجری میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ سے جب مکہ عمرہ کی نیت سے نبی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب تشریف لے گئے، تو کفار مکہ جو تھے نا انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت عمرہ کرنے نہیں دیا،
اور جو نبی علیہ السلام تھے وہاں پر انہوں نے اپنی ان کی قربانی کے جو جانور وغیرہ لے کر گئے تھے وہاں پر ذبح وغیرہ کر لیا، تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ یہ 6 ہجری جو ہے نا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی مرتبہ جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ ہوا، اور اس میں یہ شرط لکھی کافروں نے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال 7 ہجری میں آپ لوگ عمرہ کریں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے تھے۔ اور پھر جب اوپر یہ پہلی آیت میں وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال کا جو حکم دیا گیا نا، تو اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ جب 6 ہجری میں تو عمرہ کرنے نہیں دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ہمراہ جب واپس مدینہ لوٹ آئے، پھر 7 ہجری میں دوبارہ جب عمرے کی قضا کرنے کی نیت سے 7 ہجری میں سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام جب دوبارہ جا رہے تھے نا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اندیشہ ہوا کہ 6 ہجری میں بھی انہوں نے ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیا پہلے، اب ہم عمرے کی قضا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کفار جو ہے وہ قتال وغیرہ نہ شروع کر دیں۔ اگر کفار نے قتال وغیرہ شروع کر دیا حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر، تو ہم لوگ تو قتال نہیں کر سکتے، کیونکہ حدود حرم میں قتال کرنا پہلے کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ منع تھا اور ناجائز تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ وہ قتال اگر انہوں نے شروع کر دیا تو ہم قتال کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ واضح جواب دے دیا کہ تم قتال کا یعنی کہ ارادہ نہ کرنا، وقاتلو، لیکن اگر وہ تم سے قتال کریں گے نا پھر تم ان کے جو جواب ہے دفاع میں پھر تم قتال کر سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ اور اسی بات کے نزدیک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو جہاں بھی تم انہیں پالو، یعنی حدود حرم میں اگر وہ تمہیں قتال کریں تو تم بھی قتال کرو، واخرجوہم، اور تم انہیں نکالو من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا نا وہاں سے تم انہیں نکال دو۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی قتل اتنے فتنہ اور فساد برپا نہیں کرتا جتنا ایک فتنہ جو ہے وہ فساد برپا کر سکتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے خود قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس میں، یعنی دفاع کی صورت میں تو آپ قتال کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ارادہ نہ رکھیں کہ ہم بھی قتال کریں گے مسجد حرام میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں، قَاتَلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ مطلب اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیا کہ اگر وہ قتال کریں مسجد حرام میں تو آپ بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں یعنی قتال وغیرہ نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، یعنی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے قتال کرنے کی۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جو سارے کا سارا جو دین ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی ہو جائے، یعنی جب قتال کرنے کا موقع ملے آمنے سامنے ہو تو ایسا قتال کرو کہ کوئی فتنہ بھی باقی نہ رہے، اللہ رب العزت کے لیے سارے کا سارا دین ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ لوگ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، پھر کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، یعنی اگر وہ لوگ خود قتال نہیں کر رہے اور مصلحت کے تحت جو صلح انہوں نے صلح وغیرہ کی ہوئی ان شرائط پر وہ قائم ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں کافی شرائط وغیرہ لکھی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ آئندہ سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، اس طرح کی شرائط تھی، مطلب اگر وہ زیادتی نہیں کرتے تو پھر تم لوگ بھی زیادتی نہ کرو۔ آگے فرمایا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے جو ہیں، بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، والحرمات قصاص، اور جو قصاص ہے اور حرمت قصاص، فمن اعتدی، پس جو شخص حد سے بڑھ گیا، علیکم، تم میں سے تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس سے بدلہ لے لو، بمثل ما اعتدی علیکم، اسی کے مثل جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، یعنی جو شخص تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی اتنی ہی بدلے کے مطابق اس پر زیادتی کر لو، بمثل ما اعتدی علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، یعنی آگے نہ بڑھنا کہ اتنی زیادتی نہیں ہوئی بھی اور تم لوگ زیادہ زیادتی کرنے لگو۔ اوپر والی آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے جو حدود حرم تھی وہاں پر دفاع کے لیے قتال جو ہے وہ حلال قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار، اور ایک ہے رجب۔ یہ جو 4 ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جو ہے وہ قتال وغیرہ جو ہے وہ خون ریزی وغیرہ جو تھی وہ ساری ممنوع تھی،
اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اللہ رب العزت سے اجازت مل گئی کہ حدود حرم میں دفاع کے طور پر قتال کر سکتے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو عمرہ تھا، عمرے کی قضا تھی، ذی قعدہ میں کر رہے تھے۔ یہ ذی قعدہ میں 7 ہجری میں عمرے کی قضا کے لیے جب وہاں تشریف لے گئے تو اب ان کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ ذی قعدہ ہے تو حرمت والا مہینہ، لیکن اگر انہوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا اور قتال شروع کر دی تو کیا آیا اب ہم بھی حرمت والے مہینے میں ان سے قتال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دے دی کہ اگر وہ حرمت والے مہینے میں وہ کر لیں، پہل کر لیں قتال میں، تو تم لوگ بھی ان سے قتال کر سکتے ہو، لیکن اتنی جتنا انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العزت متقیوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا وَانفقوا، اور تم مال خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور تم نہ ڈالو، بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّہْلُکَۃ، ہلاکت میں، یعنی اپنے ہاتھوں کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پہلے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرو، یہاں پر مراد ہے جہاد، مطلب جہاد میں جتنا ہو سکے جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کرو، اور جو ہے آگے فرمایا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ رب العزت نے اسلام کو غالب کر دیا اور غلبہ عطا کر دیا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ اب جہاد کی ضرورت تو باقی نہیں رہی، کیونکہ اسلام ہی ہر طرف جو ہے وہ غالب آ گیا ہے۔ اب جو ہم ہیں وہ اپنی جائیداد وغیرہ ان کی خبر گیری وغیرہ کیا کریں گے، اور جہاد کا جو معاملہ تھا وہ تو باقی ہی نہیں رہا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنا غلبہ عطا فرما دیا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اگر تم ترک جہاد کر دو گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو یہ قوموں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جو کہ آج کل کے زمانے میں بن رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے ہم مسلسل جہاد کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا جہاد کیا، اور جو ان کی جو قبر مبارک ہے وہ قسطنطنیہ میں جو ہے وہ بنی۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہو گیا، یعنی ترک جہاد کر کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اتنا مال خرچ نہ کرو کہ بیوی بچے تنگ آ جائیں، یعنی اتنا زیادہ مال خرچ کر دو کہ پیچھے بیوی بچوں کے لیے خرچہ نہ باقی بچے، تو اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو گیا، اور تیسرا مطلب جو ہے معنی اس کا یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو گناہ کر کر کے تھک گیا اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے جو ہے وہ نا امید ہو گیا، تو اس طرح گناہ کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس طرح بھی اپنے ہاتھوں کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہاں پر اس کے یہ 3 معنی۔ آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور ہر کام کو اچھے سے انجام دو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ رب العزت جو ہے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی علیہ السلام سے 14 سوالات کیے، ان کا ذکر، ان میں سے ایک سوال کا ذکر تھا چاند کے بارے میں، تو اس کی مصلحت بتا دی گئی کہ اسی کے پیش نظر جو ہے حج وغیرہ اور جو ہے عہد پیمان قرض وغیرہ کی مدت متعین کی جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حدود حرم میں دفاع کے لیے قتال حلال قرار دیا، اور پھر جو اشہر الحرم ہیں یعنی حرمت والے مہینے ہیں ان میں بھی اگر وہ قتال کرنے لگیں تو پھر دفاع کے لیے قتال کو جائز قرار دیا، اور آگے ترک جہاد کر کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔